اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد محمد وعلی و آل محمد۔ محمد۔ 512 چینل کے تمام ناظرین کو تحفہ یالی مدد اور السلام علیکم۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا مقصد، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ منقبت خاں نوحہ خاں جناب سید فرحان علی وارث۔ قبل اس کے کہ ہم ان کی طرف بڑھیں، میں آپ کو تھوڑا سا ان کے حالیہ جو ان کو اچیومنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ آج ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کا مقصد یہ ہے کہ جو جناب سید فرحان علی وارث کو حالیہ چند دنوں پہلے ایک بہت ہی زبردست اچیومنٹ ملی، مین اسٹیم آرگنائزیشن کی طرف سے یو کے اندر ایسٹن یونیورسٹی کے اندر برمنگم میں ایک پروگرام ارینج کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے 22 مختلف ممالک کے ذاکرین، علماء کرام، منقبت خواں نوحہ خواں حضرات موجود تھے، اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے بالخصوص سید فرحان علی وارث کو اس پروگرام میں بلایا گیا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے منقبت کا اور منقبت خوانی پیش کی، اور اس آرگنائزیشن کی طرف سے ان کی اس کاوش کو جو انہوں نے عزاداری کے لیے اپنی تمام زندگی کرتے آ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ سے، اس کو سراہتے ہوئے ان کو ایک اپریسیشن کے طور پہ ستارہ عزا کے خطاب سے بھی نوازا اور اس کے ایوارڈ سے بھی نوازا۔ یہ پہلے پاکستانی ہیں جن کو 22 ممالک کے پڑھنے والوں کے درمیان ستارہ عزا کے اعزاز سے نوازا گیا۔ دی مین اسٹے فاؤنڈیشن کی جانب سے انٹرنیشنل مسلم کنونشن کا جو انعقاد کیا گیا، اس کے اندر 22 ممالک کے لوگوں کی موجودگی میں ان کو اس اعزاز سے اور اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہاں پہ میں آپ لوگ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ ایکسکلوزو پہلا کوئی ٹاک شو ہے ان کے ساتھ جو کہ اس اعزاز کے بعد ان سے کیا جا رہا ہے، تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ اس وقت امریکہ کے شہر ورجینیا میں موجود ہیں اور ہمارے 512 چینل کے اسٹوڈیو میں یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ ہماری دعوت پہ اپنے بہت زیادہ مصروفیت میں سے کچھ وقت نکال کے ہمارے پاس یہاں آئے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ جناب فرحان علی وارث صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں فرحان بھائی؟ آپ شکر خیریت سے ہے، ہیں؟ شکر ہے۔ ماشاءاللہ فرحان بھائی، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بینگ عزادار، بینگ نوحہ خان، منقبت خان اور ایز اے پاکستان۔ تھینک یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہاں پہ 22 ممالک کے پریزنٹرز موجود تھے اور ان کے درمیان مولا نے آپ کو یہ عزت بخشی، یہ اعزاز دیا۔ بے شک ان کے اذن کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ یو، بے شک۔ آپ کے کیا تاثرات ہیں اس بارے میں؟ جی بس آپ کا شکریہ سب سے پہلے تو 512 چینل کا، اور ذوالفقار بھائی آپ کا، ذوالفقار بھائی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس اچھے جو ذکر محمد وآل محمد کو ترویج دینے والا چینل ہے 512، مجھے مدعو کیا۔ میرے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات تو یہی ہے کہ میں ذاکر امام حسین علیہ السلام ہوں اور محمد وآل محمد کا ذکر کرتا ہوں، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے حوصلہ افزائی بہت ضروری ہوتی ہے، بلا شبہ۔ یعنی حوصلہ افزائی آپ کو انرجی دیتی ہے مزید کام کرنے کے لیے، اور یہ صرف مذہبی کاموں میں ہی نہیں، آپ اگر پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں اور آپ کو اسکول میں اپریسیشن کے طور پر اگر کچھ انعام دیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کام کرنے میں اور اچھا لگتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اصل اجر تو ہے، اصل ایوارڈ جو ہے، اصل اعزاز جو ہے وہ تو جناب سیدہ کی طرف سے ہی ملنا ہے، بے شک۔ لیکن چونکہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں جس طرح سے کوئی حسن قرت ہوتا ہے تو اس کے اندر جو بھی شخص جو ہے وہ اچھی قرت کرتا ہے اس کو اس کے حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈ دیا جاتا ہے، بلکہ یہ نہیں اس مقابلے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ ایوارڈ ستارہ اعزاز کسی مقابلے کی بنیاد پر ہوا ہے، یہ ایک اپریسیشن یعنی حوصلہ افزائی کی بنیاد پر ملا ہے۔ اور اگر ظاہر ہے کہ میں نے وہاں پر ٹی وی چینل پر بھی کہا تھا کہ اگر یہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کس بنیاد پہ دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے آپ کی اپریسیشن کے طور پہ دیا ہے۔ میں نے کہا کہ مقابلے کی بنیاد پہ تو نہیں کہتے، نہیں، ماشاء کیونکہ اللہ۔ مقابلے کی بنیاد پہ ہوتا تو میں ہرگز قبول نہ کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزاداری میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، لفظ مقابلہ یا کمپٹیشن نہیں۔ یہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر کرنا، ایک شخص اچھا کام کر رہا ہے، ہم بھی کوشش کریں اور زیادہ اچھا کام کریں،
لیکن وہ جو جس کو جو ایک لفظ مخصوص ہے نا، مقابلہ، بالکل کمپٹیشن، اس کو میرے خیال سے ہم نے اس تھاٹ پہ نہیں، ہاں نیت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے، ہم اس سے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ بڑھ چڑھ کر اچھا کام کر سکیں. تو انہوں نے اپریسیشن کی بنیاد پہ دیا تھا اور وہ میں نے ایکسیپٹ کیا. میرے لیے سعادت کی بات یہ تھی کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، کیونکہ وہ سب تو ذکر محمد والے محمد پہ کرنے آئے تھے، لیکن چونکہ جو جس شہر سے آ رہا تھا وہاں کے لوگ اس جو ایمین ہسٹری فاؤنڈیشن کی جانب سے ایسٹرن یونیورسٹی میں دی مسلم کنونشن 2022 ہوا، اس میں مجھے جب وہاں مدعو کیا گیا تو سب سے پہلی بات تو میرے لیے سعادت کی بات تھی کہ اتنے سارے ممالک کے لوگوں میں پاکستان سے نمائندگی کے لیے مجھے دعوت دی گئی. اور پھر جب ان سب کی موجودگی میں جہاں بڑے بڑے علماء کرام مجتہدین تشریف فرما تھے تو ان کی موجودگی میں مجھے وہاں پر یہ ایوارڈ ملا. اور جو آرگنائزیشن ہے ان کا تعلق بھی جو ایک بڑے مجتہد حاکم فیملی سے، ان کو ان کی فیملی کی جانب سے یہ پروگرام آرگنائز ہوا تھا. سو اس میں ہم نے منقبتیں پڑھی، سب نے منقبتیں پڑھی، علماء کرام نے خطاب کیا. لیکن یہ ہر سال جو یہ پروگرام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کسی نہ کسی معصوم کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے. تو اس بار جو ہے میرے لیے سعادت کی بات تھی کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات اقدس پر گفتگو کرنے کے لیے یا ان کے شان میں کلام پڑھنے کے لیے جو مین تھیم تھا وہ امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کی تیاری کیسے ہونی چاہیے. اور پھر انٹرفیت سے پہلے ہم انٹرنلی اپنے آپ کو کتنا اسٹرانگ کریں، اس کے بعد پھر انٹرفیت کی بات کریں کہ سارے مذاہب مل کر ایک جگہ بیٹھیں، انسانیت کا جو پیغام ہے وہ عام کریں. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں ایکٹیویٹیز بہت ساری تھیں جس میں ہسٹوریکل کچھ روایات ہیں اس کو ایک طریقے سے پرفارم کیا گیا. جس طرح سے فلم بنائی جاتی ہے اسلامی فلم، ایسے ہی وہ اسٹیج پر وہ پلے پیش کیا گیا اور وہ بھی بہترین تھا. اور یقین کریں کہ وہ جس انداز سے وہ ایک روایت تھی کہ امام کی تیاری ہو رہی ہے تو کیا ہوگا اس وقت، وہ ساری چیزیں جہاں تک ممکن ہو سکا انہوں نے کیا. اور واقعی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے وہ دیکھ کر، اور ایک ہوپ پیدا ہو رہی تھی. جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کر بہت زیادہ اٹیچ ہوئے. دیکھیے عزاداری اور جو ہے وہ عزاداری ہو یا عزا ہو یا ولا کا سلسلہ ہو، جو دین سے قریب کرنے کی جو بھی ہمارے سیکٹرز ہیں، عزاداری ہو، مجلس ہو یا میلاد ہو، تو وہ کلچر پہ ڈیپینڈ زیادہ تر کرتے ہیں. یعنی ہر جگہ کا کلچر عزاداری کا ڈفرینٹ ہے. امام حسین کا غم سب مناتے ہیں لیکن طریقہ عزاداری میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. تو یو کے میں جس انداز سے بچوں کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ جو طریقہ کار وہاں اپنایا جاتا ہے یا جس طرح سے وہاں سیمینارز کیے جاتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ پاکستان میں نہ کیے جاتے ہوں، ممکن ہے کہ وہ کسی اور ملک میں نہ کیے جاتے، لیکن جس ملک میں ہو رہا ہے، جس کلچر میں ہو رہا ہے، ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے. لیکن اگر ہم ان کے کلچر میں رہ کر ان کو نہیں سمجھا پائیں گے تو فائدہ کیا. تو میرے لیے تو پھر مجھے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنا جب ٹریولنگ کی تھی، میں کئی سالوں سے تو ظاہر پڑھوں، 27 سال ماشاء اللہ نہو خانی کو ہو گئے، 26 البم آ گئے ہیں، لیکن ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس سال میں نے محرم میں 2022 میں کوشش کی تھی کہ میں اپنا جو سفر ہے وہ لکھنا شروع کروں. تو میں نے پہلی محرم سے 8 محرم تک جب لکھنا شروع کیا تھا تو اس میں میں نے تقریباً 111 مجلسوں میں نہو خوانی کرنے کی سعادت حاصل کی. اگر آپ کلومیٹرز میں تو 51,000 سے زیادہ میرا سفر ہے، اور 250 گھنٹے بائی روڈ ٹریولنگ ہے ان 67 ڈیز میں. اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 68 to 70 آورز جو ہے وہ فلائٹ کا ڈیوریشن ہے، انٹرنیشنل اینڈ ڈومیسٹک. اگر آپ پورے دنیا کے شہر ملائے جائیں تو 63 سٹیز میں 67 ڈیز میں پڑا، جس میں سے پاکستان کی آلموسٹ کوئی 50 سے زیادہ سٹیز تھے، اور 8 شہر امریکہ کے تھے، 1 شہر کینیڈا کا تھا. وہ کیلکولیشن کر کے وہ میں پوسٹ کرتا رہتا تھا فیس بک پہ اکثر. تو وہ ساری چیزیں جب ہوئی مسلم کنونشن میں، جو پریزنٹر تھے، ظاہر ہے جو پریزنٹر ہوتا ہے وہ پہلے سے ورکنگ کر کے آتا ہے، تو انہوں نے
ان کی جو پوری ٹیم تھی انہوں نے سب چیزیں دیکھی کہ کیا 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 کیا، وہ سب انہوں نے مائنڈ پر بولنا شروع کیا. اور پھر جب انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو یہ اعزازی طور پر یہ ستارہ اعضا کا ایوارڈ دے رہے ہیں اور یہ خطاب دے رہے ہیں، تو میرے لیے سعادت کی بات تھی کہ اتنے علماء کرام مجتہدین کے درمیان بیٹھ کر مجھے یہ ایوارڈ ملا. اور یہ ایوارڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو مقابلے کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ حوصلہ افزائی کی بنیاد پر ہے. اور یہ حوصلہ افزائی صرف میری ہی نہیں، یہ ایوارڈ صرف مجھے ہی نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایوارڈ سارے پاکستان کے لیے بلکہ دنیا بھر کے ہر اس عزادار کے لیے ہے جو پرخلوص انداز سے اپنے اپنے طور پہ بہترین عزاداری کر رہے ہیں. ظاہر ہے سب عزاداری کر رہے ہیں اور سب اپنی ذات سے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کریں. بے شک. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ستارہ اعزا ایوارڈ صرف میرے لیے نہیں، باقی تمام نوح خانوں کے لیے، تمام عزاداروں کے لیے. ہاں بہت سارے کانسیپٹ اکثر ہمارے کلیئر نہیں ہوتے کہ، اور اچھی بات ہے کہ کلیئر ہونے چاہیے کہ عزاداری سے سب کو پیار ہے ظاہر ہے. تو بس میں یہ چیز تھوڑی سی واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو کچھ لوگوں کو یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ یہ عزاداری ظاہر ہے کوئی مقابلہ نہیں، نہ میلاد میں کوئی مقابلہ ہے، نہ مجلس میں کوئی مقابلہ ہے. جیسے ہمارے ہاں عرصہ دراز سے انڈو پاک میں ترئی شب داری ہوا کرتی ہے، تو اس میں ہر انجمن کو جب دعوت نامہ دیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مصرع ہے، یہ مصرع ترا ہے، اس پر آپ نے نوحہ پڑھنا ہے. اور اسی طرح ترئی جشن ہوتے ہیں، میلاد ہوتے ہیں، اس میں منقبت کے لیے ترئی مصرع دیا جاتا ہے. تو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، کراچی میں بھی ایسی شب داریاں ہوتی ہیں کہ جہاں پر جس انجمن کا کلام جو ہے وہ جس شاعر کا بھی لکھا ہوا کلام جس انجمن نے پڑھا ہو جو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، تو ان کو حوصلہ افزائی کی بنیاد پر کوئی شیلڈ، کوئی تحفہ دیا جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے نوحے کا، نہیں، اس لیے کہ جس شاعر نے لکھا اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. کیا بات ہے. اب بہت حوصلہ خوبصورت بات افزائی کی آپ نے. مولا کے دور میں بھی حوصلہ افزائی ایسے بھی ہوا کرتی تھی کہ مولا تحائف سے نوازتے تھے، یا مولا اس کو ہدیہ دے کر نوازتے تھے، یا مولا اس کو کوئی ایسا تحفہ دیتے تھے جو نایاب تحفہ ہو. بالکل مولا کا تو ہر تحفہ نایاب ہے، لیکن کچھ ایسی بات بتا دیتے تھے، ایسا راز بتا دیتے تھے وہ تحفے کی صورت میں. تو یہ تحفہ ہی ہوتا ہے. آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی ذاکر آتا ہے، تو جب وہ پڑھتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ بولتے ہیں آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے اچھی مجلس نہیں پڑھے، لیکن آپ نے بہت اچھی پڑھی، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم آپ کو یہ تحفہ دے رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے پلیٹ فارم پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام آپ کرتے ہیں، جیسے میں نے حسن قرأت کا بتایا. اب حسن قرأت ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حرم امام حسین علیہ السلام میں بھی کی جاتی ہے، اور وہاں انعامات اور تحفے دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ جو بچہ تلاوت کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو اور دوسرے بچے دیکھ کر سیکھیں. بالکل. میں اکثر لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ جب ہمارے ٹی وی پہ نعتیہ مقابلہ ہوتا ہے تو اس کا بھی ہمارا جو مین کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کون اچھا پڑھ رہا ہے، کس نے خلوص سے پڑھا. اصل فیصلہ تو وہاں ہونا ہے جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں. یہ ہم اپنے تجربات کی بنیاد پر، جیسے کہ جب آپ کا ایگزام ہوتا ہے اور ایگزام کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا جو ٹیوشن ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے طور پہ پوری تیاری کراتا ہے کہ بھئی تمہیں ایسے تیار رہنا ہے، ایسے رکھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سبجیکٹ یاد کرنا ہے، یا یہ چیزیں ایگزام میں آ سکتی ہیں. تو یہی ہم اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم نعتیہ مقابلے میں بیٹھتے ہیں تو اپنے تجربے کی بنیاد پر جو ہمیں لگتا ہے کہ اس پڑھنے کے حوالے سے یا کلام کی سلیکشن کے حوالے سے اس میں یہ کمی رہ گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے. دیکھیے آواز اگر کوئی چیز جب قرآن کی تلاوت کی جائے یا نوحہ پڑھا جائے یا اذان دی جائے جس کا بھی تعلق لہن سے ہے، تو وہ تو اگر آواز اچھی بھی نہیں ہوگی تب بھی قبول ہوگا. لیکن کیا ہی اچھی بات ہے کہ آواز اچھی ہو، اگر آواز اچھی نہیں تو اس کو اچھا کیسے کیا جائے. بالکل صحیح. تو اسی طرح جب آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی چیز کو امپروو کرتے ہیں، تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے اپریسیشن کی، کہ کوئی آپ کی حوصلہ افزائی کرے. آپ اپریسیشن اپنی دیکھیں، جیسے سپوز کریں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، کہ جب آپ اس کی تعریف کریں کہ اللہ تو نے کیا آسمان بنایا، تو نے کیا زمین بنائی. بہت خوبصورت بات. اس تعریف کرنے پہ تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے. تو ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ ایوارڈ جو ہے وہ سب کے لیے ہے اور سبھی اس کے حقدار ہیں.
نہیں ماشاءاللہ فرحان بھائی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ہر چیز کو یہاں پہ واضح کیا کہ جیسا کہ بار بار آپ نے بتایا کہ یہ ایوارڈ جو ہے وہ اپریسیشن کے طور پہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں تھا یہ. ڈیفینیٹلی. اور یہاں پہ بس ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ سرسری سا اس کے بارے میں بول کے تو گئے ہیں. بلکہ ایک اور بات میں جی بتاؤں، مجھ سے پہلے جتنے لوگوں نے بھی پڑھا وہاں پر، سب نے بہت بہترین انداز سے پڑھا، کیونکہ سب جتنے پڑھنے والے تھے وہ اپنے اپنے ملک کے بہترین پڑھنے والے تھے، ماشاء اور اللہ. مختلف زبانوں میں پڑھنے والے تھے، تو سب نے اپنے انداز سے بہتر پڑھا. اور تو میں اس میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ جی میں نے سب سے اچھا پڑھ لیا، نہیں، سب نے اپنے اپنے طور پہ اچھا پڑھا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے ایوارڈ دے دیا کہ شاید یہی سوچ کے کہ میں اور مزید بہتر کر سکوں. جی اب آپ بتائیے، آپ کیا کہنا چاہتے میں صرف آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ اس پروگرام میں گئے، آپ کو اس پروگرام کی دعوت آئی، تو کیا آپ کو ذرا سا بھی اس بات کا پتہ تھا کہ آپ کے ساتھ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کو تو ایز اے ریسائٹر صرف وہاں بلایا گیا، ہیں؟ جی لیکن جب آپ وہاں پہ گئے اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت اتفاق ہوا، انہوں نے اتنے خوبصورت انداز سے آپ کو وہاں پہ خطاب دیا اور آپ کو ایوارڈ سے نوازا، اس لمحے کی فیلنگ، بس ایک لمحے کی جو فیلنگ تھی اچانک سے، وہ کیا تھی؟ دیکھیے، جب مجھے وہاں بلایا گیا تو دی منسٹری فاؤنڈیشن اور میرے درمیان ہمارے بہت اچھے خادم اعضاء ہیں، برمنگھم سے تعلق ہے، بہت اچھے عزادار ہیں ہمارے بھائی، ہمارے دوست جناب محسن علی ہاشمی صاحب. تو انہوں نے مجھے جب انوائٹ کہا کہ یہ لوگ آپ کو بلانا چاہتے ہیں، اور وہ کیونکہ وہ ان کی کمیونٹی سے ٹچ بھی تھے، تو انہوں نے جب یہ کہا تو پہلے تو یہ کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کسی پاکستانی کو، ہمارے پاکستانی بھائی کو بلایا جا رہا ہے. پاکستانی بھائی کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو اس سے ایک نسبت تو ہوتی ہے، بلا ورنہ تو شبہ. سارے عزادار جو جس ملک میں بھی رہ رہا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. بالکل. لیکن کیونکہ وہ بھی پاکستانی، ہم بھی پاکستانی، تو خوشی ہوتی ہے جب اتنے ممالک کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میرے لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کو انوائٹ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ کیونکہ میں اکثر ان سے رابطے میں رہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر آپ آ سکیں تو، میرا کیونکہ یہاں پر آنا تھا مجھے امریکہ، یہاں کا اسکیجول تھا، پھر یہاں کے لوگوں سے تھوڑا سا ٹائم ایڈجسٹمنٹ، پھر ارشد بھائی نے بھی، ہمارے ارشد جعفری بھائی نے بھی جو ہے وہ اپنے گھر کا جو پروگرام ہے وہ تھوڑا پیچھے کر لیا. ہمارے باقی ڈاکٹر عظمت بھائی نے بھی اپنے اسکیجول کو تھوڑا چینج کیا. یعنی سب دوستوں نے جب یہ سنا کہ یہ ایسا پروگرام ہونے والا ہے کہ جس میں 22 ممالک کے لوگ آئیں گے اور ہم پاکستان سے جائیں گے، تو سب نے اپریشیٹ کیا. پھر ہم نے اپنا جو اسکیجول ہے اس طرح سے کیا کہ امریکہ ہے، امریکہ سے پھر ہم UK گئے. یو کے گئے، یو کے سے پھر دوبارہ امریکہ ہے. اب ہوا یہ کہ جب ہم وہاں پہنچے تو سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے جو آرگنائزرز تھے وہ ہوٹل میں مجھے ملنے آئے، اور پھر انہوں نے سرسری طور پہ بتایا کہ اس طرح سے پروگرام ہوگا، دن میں کانفرنس اسٹارٹ ہوگی، علماء کرام ہوں گے، پھر بیچ میں بریک ہوگا، نماز کا اور کھانے کا وقفہ ہوگا، دین اس کے بعد کچھ ایکٹیویٹی ہوں گی، کچھ اسٹالز ہیں، کچھ کلچرل پروگرام ہیں، اس کے بعد پھر فلاں فلاں پڑھنے والے جو ہیں وہ پڑھیں گے، اور بالکل لاسٹ میں جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں سیلیبریشن ہوگی. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے مجھے بتا دیں. تو میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، یہ کب ٹائم ہوگا؟ پھر میں نے خود میری وش تھی کہ میں اس کانفرنس میں صبح سے جا کے بیٹھوں کہ دیکھوں تو ہوتا کیا ہے، ورنہ بیسکلی مجھے تو شام کو 4:30 بجے پڑھنا تھا. اور وہاں جب ہم گئے ہیں تو وہاں مختلف ممالک کے زبانوں کے لوگ تھے، اپنی اپنی زبان میں پڑھ رہے تھے. اچھا لگا کیونکہ میں نے تو ویسے بھی 14 زبانوں میں کلام پڑھا ہے، اور میں تو بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے کہ میں ہر زبان میں پڑھوں. میری کوشش ہے جہاں جہاں زداری ہو رہی ہے اس زبان میں اس انداز سے پڑھ سکوں. سو اینی ہاؤ، ہم اس بات کو مزید شارٹ کرتے ہیں کہ بس پروگرام کا ٹائم قریب آیا. مجھ سے پہلے پڑھنے والے جو صاحب تھے وہ پڑھ رہے تھے، تو جو آرگنائزنگ ٹیم تھی وہ، میں چیئر پہ بیٹھا تھا، سب اراؤنڈ میرے آ کے بیٹھے. انہوں نے پھر کہا کہ اس طرح سے پروگرام ہے، آخر میں جو ہے یہ سارے بچے آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کوئی ایشو تو نہیں، آپ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. کیا کہنے ہیں بات. تو پھر محسن علی بھائی نے، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہے نا اردو میں کہیں جائیں تو مزہ آتا ہے، تو اس جملے کا حسن اردو میں ہی تھا
یہی چراغ جلیں گے تو روشنی روشنی ہوگی. ہوگی. کیا بات ہے. تو انہوں نے پھر بہرحال سمجھایا تو اپریشیٹ کیا انہوں نے. پھر دین وہ پروگرام ہوا, بچے آئے, سیلیبریشن ہوئی, کلام پڑھا گیا. جب بالکل آخری کلام تھا, نعرے لگ رہے تھے, علماء کرام جو ہے تشریف فرما تھے. پھر ہوا یہ کہ جب میں پڑھ کے میں نے درود پڑھایا, میں جانے لگا, تو جو پروگرام کے پریزنٹر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ویٹ اے منٹ پلیز. اور اس کے بعد پھر میں سمجھا کہ شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے مائک لیا اور پھر انہوں نے میری ساری جو بھی جہاں تک وہ پڑھ سکے تھے میرے بارے میں وہ انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ انہوں نے عزاداری میں یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. تو مجھے بڑا اچھا لگا جب ان کے لفظ میں نے سنے, تو خوشی کے آنسو بھی تھے آنکھوں میں. یہ ظاہر ہے سب اللہ محمد علیہ محمد کا کرام ہے, ماں باپ کی دعا ہے, بھی بچوں کا پیار ہے, دعا ہے, ماں بہن بھائیوں کا پیار ہے, ان کی دعا ہے, تمام رشتہ داروں کا, چاہنے والوں کا, تمام فینس کا, تمام عزیزداروں کا یہ پیار ہے, دوستوں کا پیار, ان سب کی دعائیں ہی تھیں. تو پھر اچانک سے انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی عزاداری کو, یعنی انہوں نے اناؤنس کیا, انگلش میں وہ کر رہے تھے کہ ہم ان کی عزاداری کو, ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کو ستارہ عزا کا خطاب بھی دیتے ہیں دی منسٹری فاؤنڈیشن کی جانب سے مسلم کنونشن میں, اور ان کو ستارہ عزا ایوارڈ بھی دیتے ہیں. پھر انہوں نے اب کیونکہ ستارہ عزا اردو کا لفظ تھا نا, تو میں یہ شوق تھا کہ مطلب ان کی زبان تو اردو نہیں, تو انہوں نے میرے لیے خاص طور پہ لفظ رکھا. پھر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ واٹ از مین ستارہ عزا, تو سب نے کہا دی اسٹار آف عزا, دی اسٹار آف عزا. تو ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کیونکہ بہت سارے پاکستانی بھی اس میں بیٹھے تھے. تو میں شوق تھا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ, کوئی اچانک سے مجھے جو یہ ایوارڈ دیا گیا. تو میں نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا, اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ مجھے دے تو رہی ہے, کہ کوئی اتنے 22 ممالک کے لوگوں میں ایسا تو نہیں کہ آپ نے مقابلے کی بنیاد پہ دے دیا ہو, کیونکہ عزاداری میں ہمارے مقابلہ نہیں ہوتا, نیت مقابلے کی کبھی نہیں ہوتی. ہم بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک نے اچھا پڑھا ہم اس سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں, اور خلوص دل کے ساتھ, اور کسی کے لیے بغض نہ رکھیں, سب کے لیے اچھا سوچیں. تو میں سب کے لیے اچھا سوچتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ اپریسیشن کی بنا پر ہے, آپ کی حوصلہ افزائی کی بنا پر دیا جا رہا ہے, آپ نے عزاداری کی اتنی خدمات کی. تو میں نے ان سے کہا عزاداری کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا, تو ان کا ہم صرف حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہیں آپ کی. تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ, اور پھر انہوں نے جب نیوز وہاں کی نیوز میں نے پڑھا, جب نیوز وائرل ہو رہی تھی وہاں پر, تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ پہلے پاکستانی ہے جس کو یہ ایوارڈ ملا. تو میرے لیے تو آنر کی بات تھی. اور بلکہ میں ایک اور زبردست بات بتاؤں, میری بالکل بھائیوں کی طرح ہیں, ریلیجیس اسکالر ہیں اسد زیدی صاحب. ہی از اے نائس گائے, ہی از اے نائس پرسن, ہی از اے پرخلوص عزادار. انہوں نے وہ کئی سال سے میرے رابطے میں, اور ایک بڑی محبت, ایک بانڈنگ ہے ان کے ساتھ. تو وہ جب کربلا گئے تھے نا, تو ان کو مولا حسین نے ایک روحانی تحفہ دیا, اسپیشل گفٹ دی. تو وہ روحانی تحفہ ایسا ہے کیونکہ ان کو امام زمانہ سے بڑا عشق ہے. ہر کسی شخص کو کسی نہ کسی معصوم سے ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے. امام زمانہ سے بڑا عشق ہے. تو اکثر امام زمانہ کے حوالے سے مجھ سے باتیں کرتے ہیں, تو اور وہ اپریشیٹ بھی بہت کرتے ہیں, اور مجھے کہنے لگے کہ آپ نے امام زمانہ کے لیے تیار رہنا, ان کے لیے کام کرنا ہے. مجھے اچانک کچھ مہینے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ فرحان اب تیار رہیے گا, آپ کو امام زمانہ کے لیے بہت کام کرنا ہے, اور آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ, یعنی اپنے ملک میں ہی رہ کر نہیں بلکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کر اپنے عزاداری کی خدمت کرنی ہے, عزاد اللہ کی خدمت کرنی ہے. سو میں نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو بڑی بات ہے, آپ دعا فرمائیے گا, آپ مالا کے اچھے عزادار ہیں. انہوں نے کہا بے فکر. اب وہ کیوں کہا اور کیسے کہا یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کچھ عرصے بعد ہی میرے پاس یہ کال آ گئی تھی کہ اس طرح سے انٹرنیشنل کنونشن ہے. تو مولا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی اشارہ دے دیتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی مولا نے اپنا ذکر ہم سے کرانا ہے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور جہاں پر ہمارا لکھا نہیں ہوتا پڑھنا وہاں ہم کوشش کرنے نہیں پہنچ سکتے. سو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ عزاداری سید الشہداء میں جو بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر رہا بلکہ ہمارا منتخب کیا ہوا ہے. بے شک. اور اسی پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. محمد وآل محمد کی بارگاہ میں ہمیشہ شاکر رہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں چنا. ایک بڑی زبردست بات آپ کو بتاتا چلوں کہ
किसी का खूब कहना है कि इज्जत और बड़ा मकाम बहुत जल्दी भी मिल जाता है और बहुत देर से भी मिलता है। बहुत देर से जाहिर इसलिए मिलता है कि आपकी रियाजतें होती हैं, आपका वक्त लगता है, फिर एक वक्त में जाकर आपको इज्जत और मकाम मिलता है बड़ा। लेकिन सोचने की बात यह है कि इज्जत और बड़ा मकाम जल्दी कैसे मिल जाता है? वो तब मिलता है कि आप दूसरों को इज्जत और बड़ा मकाम देना शुरू कर दें। बहुत खूबसूरत बात, तो आपको ऑटोमेटिकली जल्दी इज्जत और बड़ा मकाम मिलता है। बहुत खूबसूरत बात, माशाल्लाह। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम जैसा चाहते हो लोग तुमसे मिले, तो तुम भी लोगों से वैसे ही। क्या बात है, माशाल्लाह। फरहान भाई, एक बार फिर हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने बहुत ही मसरूफ़ वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला और यहाँ मौजूद हुए। यकीन करें कि आपसे जितनी देर बात की जाए उतना कम है। जितना खूबसूरत आप पढ़ते हैं उतने खूबसूरत आप माशाल्लाह बोलते भी हैं। तो बस आपकी एक बात यहाँ पे कहता चलूँ कि आपने बोला कि मौला जो है वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं। देखिए, जितनी भी इज्जतें बख्शने का काम है वो बेशक इस घराने का ही है, और यही घराना लोगों की नीयतें भी देखता है। आपकी नीयत जितनी अच्छी है मौला उतना अच्छा आपको नवाजते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आएँ, इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ हमारे ऑफिस में आप पहली बार आएँ, स्टूडियो में। तो अगर कुछ मौला का जिक्र हो जाए यहाँ पे, क्योंकि आप बैठे हुए हैं और मौला का जिक्र ना हो तो ये तो बनता नहीं है। कलाम के मोहम्मद वाल मोहम्मद की बारगाह में हदिया करता हूँ 512 चैनल के तवस्सुस से, और आपके लिए भी दुआ है कि इस कलाम के सदके अल्लाह की तमाम मुश्किलात का आसान करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फकीरों का भी क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे। फकीरों का भी क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे। अली वाले जहां बैठे वही जन्नत कहने वाह बैठे। कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो जहां जिक्रे अली छेड़ा वहाँ दीवाने आ बैठे। हो अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। चले अपने मकान से अली के दर पे जा बैठे। अली वालों के नारों ने रज़ा सा समा बांधा कि खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाल्लाह फरहान भाई, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा। तो नाज़रीन, ये मेरे साथ जनाब सैयद फरहान अली वारिस, जो कि अब हम इनको सितारा अज़ा कहें तो इसके अंदर कोई मज़ायका नहीं है, क्योंकि इनको ये ख़िताब से नवाजा गया है। और हम एक बार फिर 512 चैनल की जानिब से नहायत ही शुक्रगुजार हैं सैयद फरहान अली वारिस साहब के कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें वक्त दिया। और ये पहला मौका है सितारा अज़ा का ख़िताब और वो अवार्ड लेने के बाद कि वो किसी चैनल के ऊपर आए और उन्होंने उस चैनल से गुफ्तगू की। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप 512 चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हम दुआ को है सैयद फरहान अली वारिस के लिए कि परवरदिगार इनकी इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, इनको हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए, और ये अज़ादारी और विला की ऐसे ही खिदमत करते रहें जैसे ये करते आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।